فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام: من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام فاطمیہ کے سلسلے سے، عزائے فاطمی کے سلسلے سے ہم تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی خدمت میں اور تمام محبان اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ خداوند عالم شہادت ام الائمہ معصومہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موقع پر آپ کی مجالس اور آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے، اور خداوند عالم آپ کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آپ کی رزق و روزی میں برکت عنایت فرمائے۔ عزیزان محترم، ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے: من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں اسے اس کا حسب کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث امام علیہ السلام کا یہ ارشاد عمل صالح کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے، اور انسان کی زندگی میں نیک اعمال کی کتنی اہمیت ہے یہ امام علیہ السلام کے اس قول سے واضح ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح، ایمان اور عمل صالح کی دعوت دی گئی ہے۔ عزیزان محترم، مولا علیہ السلام کے اس قول سے یہ واضح ہو گیا کہ جو لوگ اپنے حسب اور نسب پر فخر کرتے ہیں، اگر ان کے اعمال صحیح نہیں ہیں اور ان کے اعمال نے ان کو پیچھے کر دیا ہے، ان کے اعمال نے ان کو پستی میں ڈال دیا ہے، تاریکی میں ڈال دیا ہے، تو حسب و نسب پہ فخر سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا حسب و نسب اچھے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے خاندان کے ہیں، آپ کے آباء و اجداد اچھے ہیں، آباء و اجداد نیک ہیں، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اچھے عمل سے اپنے حسب و نسب کی شرافت کو ظاہر کریں، اس کی پاکیزگی اور آپ اس کی طہارت کو واضح کریں۔ لیکن اگر حسب و نسب اچھا ہے، عمل اچھا نہیں ہے عزیزان محترم، تو حسب و نسب آپ کو صرف آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں۔ صرف حسب و نسب کے بل پر یا اس کا نام لے کر کے آپ کمال حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ برخلاف اس کے، اگر حسب و نسب بہت بلند نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر حسب و نسب پست بھی ہے، لیکن اگر آپ کو توفیق ملی کہ آپ نیک اعمال انجام دیں، اچھے اعمال انجام دیں، تو یہ آپ کے اعمال آپ کو بلندیوں تک پہنچائیں گے، آپ کو کمال تک پہنچائیں گے۔ ارشاد خداوندی ہے قرآن مجید میں: اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ بے شک تم میں خداوند عالم کے نزدیک سب سے مکرم اور سب سے بلند وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب؟ یعنی جو سب سے زیادہ برے اعمال سے پرہیز کرتا ہے۔ تقوی سپر ہے جو انسان کو برے اور ناپسندیدہ اعمال سے محفوظ رکھتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ مولا حضرت امام سجاد علیہ السلام، راوی یہ کہتا ہے، راوی کا نام اسمعی ہے، راوی یہ کہتا ہے کہ ایک بار میں خانہ کعبہ کی زیارت کو گیا، رات کے وقت گیا، جب میں حرم میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا
کہ تاریکی چھائی ہوئی ہے اور رات کے وقت میں، رات کا کافی حصہ گزر جانے کے بعد راوی یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ کوئی شخص ہے جو خانہ کعبہ کا پردہ تھام کر کے مسلسل گریہ کر رہا ہے اور آہوزاری کر رہا ہے۔ جب میں اس شخص کے قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص اب گرنے والا ہے جس نے خانہ کعبہ کا پردہ تھام رکھا ہے۔ میں اس شخص کے قریب گیا، جب میں قریب گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہ شخص گر پڑا۔ میں اس شخص کے قریب گیا، میں نے اس شخص کے سر کو اپنی آغوش میں لیا، اس شخص کو سنبھالا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ امام وقت، آقائے جہاں، مولا حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام ہیں۔ آنکھ کھولی، مولا نے آنکھ کھلی تو یہ فرمایا کہ کون ہے کہ جس نے ہمیں یاد خدا سے غافل کر دیا؟ یعنی میں مناجات کر رہا تھا اور کون شخص ہے کہ جو بیچ میں آ گیا؟ تو میں نے یہ کہا کہ یا امام علیہ السلام، کیا خدا نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ تو مولا جب آپ کے بارے میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر قسم کے رجس کو دور رکھے اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، تو یا امام علیہ السلام پھر آپ کیوں اس طرح تضرع و زاری کر رہے ہیں؟ آپ سے تو گناہ کا امکان نہیں ہے، پھر کیوں اس قدر گریہ کر رہے ہیں؟ تو سنیے امام علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ امام نے فرمایا، ہیہات ہیہات ما خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ، ہیہات ہیہات خلق اللہ الجنت لمن اطاعہ واحسن ولو کان عبدا حبشیا وخلق النار لمن عصاہ ولو کان ولدا قرشیا، کہ خداوند عالم نے جنت اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس میں اپنے اطاعت گزار اور فرما بردار بندوں کو داخل کرے، چاہے وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اور خداوند عالم نے جہنم اس لیے خلق کیا ہے تاکہ اس میں اپنے نافرمان بندوں کو، معصیت کار بندوں کو داخل کرے، چاہے وہ قرشی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے سورہ مومنون کی آیت نمبر 101 کی تلاوت فرمائی، جس میں ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی تو خداوند عالم عمل کا سوال کرے گا، حسب نسب کا اور رشتہ داریوں کا اور خاندان کا سوال نہیں کرے گا، روز قیامت عمل کا سوال کیا جائے گا۔ عزیزان محترم، اس سلسلے میں کہ عمل کی کتنی اہمیت ہے برخلاف حسب و نسب کے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے عزیزان محترم، حسب و نسب کی اہمیت ہے، اپنی جگہ شریف خاندان کی عظمت ہے، شریف خاندان کی اہمیت ہے، خاص طور سے سادات کرام کے احترام اور ان کے اکرام کی تعلیم ہے، جو نسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، نسل جناب سیدہ سے ہیں، نسل ائمہ معصومین سے ہیں، ان کا احترام رسول خدا کا احترام ہے، ان کا احترام صدیقہ طاہرہ کا احترام ہے، ان کا احترام جناب حضرات ائمہ معصومین علیہ السلام کا احترام ہے۔ لیکن عزیزان محترم، اگر اچھا خاندان ہے، اچھا نسب ہے، لیکن عمل نہیں ہے تو پھر اس کی مثال فرزند نوح جیسی ہے، یا اس کی مثال جعفر کذاب جیسی ہے۔
کہ جنہوں نے اپنی بدعملی سے معصومین کی دل آزاری کی۔ جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے اپنے باپ کی دل آزاری کی، اور جعفر کذاب نے بھی اپنے وقت کے معصومین کی دل آزاری کی۔ ہاں، اگر حسب و نسب خراب بھی ہے، نسل خراب بھی ہے یہاں تک کہ، لیکن اگر توفیق الہی سے اور انسان کے شعور سے نیک عمل کرنے کی توفیق مل جائے تو میں آپ کو بہار الانوار کی جلد 46 کی روایت سناتا ہوں، اور دیگر کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے کہ سعد بن عبد الملک جو بنی امیہ سے تھا، وہ ایک بار اس طرح روتے ہوئے کہ جیسے کوئی ماں اپنے فرزند سے بچھڑ جائے، یا وہ ماں کہ جس کی اولاد مر جائے۔ آپ تصور کریں، جو کتاب میں جو الفاظ لکھے وہ یہ کہ اس طرح گریہ کرتے ہوئے امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ امام علیہ السلام نے جب روتے ہوئے دیکھا سعد بن عبد الملک کو، تو کہا کہ اس طرح تمہارے رونے کا سبب کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مولا کیوں نہ روؤں، اس لیے کہ میرا تعلق اس خاندان سے ہے جو نگاہ پروردگار میں شجرہ ملعونہ ہے، جس کو قرآن نے شجرہ ملعونہ کہا ہے، جس کی سیاہ کاریاں ہمیں شرمندہ کر رہی ہیں۔ بنی ہاشم کے خون سے ہمارے آباء و اجداد کے ہاتھ رنگین ہیں، ان کے دامن پر خون کے دھبے ہیں، مظالم سے ان کے چہرے سیاہ ہو چکے ہیں، میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ولو تمہارا خاندان بہت تاریک ہے، ولو تمہارا خاندان بہت پست ہے، مگر تم ہم اہل بیت میں سے ہو، تم ہم سے ہو، تمہارا تعلق ہم سے ہے۔ کیا تم نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي، جس نے میرا اتباع کیا، جس نے میری پیروی کی، وہ مجھ سے ہے۔ تو اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو، ہم سے مودت کرتے ہو، ہماری پیروی کرتے ہو، تو تم بنو امیہ سے ہو کر کے بھی، ان کے خاندان سے ہوتے ہوئے بھی تم ہم سے ہو اور تم ہمارے قریبی ہو، اس لیے تمہیں اپنے خاندان پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس سے یہ پتہ چلا، اتنی گفتگو سے یہ پتہ چلا کہ اعلیٰ حسب، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ عمل کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر کسی کا خاندان پست بھی ہے، آباء و اجداد کے اعمال پست بھی ہیں، لیکن اگر اس کو نیک عمل کی توفیق ہو جاتی ہے، نیک کردار کی توفیق ہو جاتی ہے، تو خداوند عالم اس کو بلند کرے گا، اس کے رتبے کو بلند کرے گا، اس کے مقام کو بلند کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔